لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلاة محمد وعلى محمد. سب سے پہلے گزارش ہے ایک مطبوع سورہ حامد 3 مطبوع سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب کنیز بانو کربلائن بنت عابد علی کربلائی کی روح کو اصال فرمایا. ایک بار اور صلوات محمد وعلی محمد. عزیزان اکرام قادر سامعین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت عالیہ میں قرآن کریم کے ایک مشہور و معروف آیے ولا مودت کا انتخاب کیا، چونکہ صاحبان ولا کا مجمع ہے اور تقریباً وہ آیتیں جو اہل بیت سے متعلق ہوتی ہیں وہ سارے جو ہے اس سے مانوس ہوتے ہیں، انسیت ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ کا تقوی اختیار کریں، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور وسیلوں کو تلاش کریں، وجاہدوا فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لعلکم تفلحون شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. یہ قرآن مجید اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی ایمان لانے کے بعد، تقوی اختیار کر لینے کے بعد جو انسان کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے وہ وسیلے کا انتخاب کرنا. وہ بھی اللہ کہہ رہا وسیلے کو تلاش کرو، انتخاب نہیں کرو. وسیلے کو تلاش کرو، انتخاب نہیں کرنا ہے، تلاش کرنا ہے. آپ کو بنانا نہیں ہے، وسیلہ بنانا نہیں ہے، وسیلہ تلاش کرنا ہے. یہ خدا تلاش کرنے کے لیے پہلے ہی مرحلے میں بتا رہا ہے کہ جو چیز موجود پہلے سے ہوتی ہے اس کی تلاش ہوتی ہے. بنایا وہاں جاتا ہے جہاں چیز پہلے سے نہ ہو. اللہ نے اس آیت میں بھی پہلے ہی یہ اعلان کر دیا وسیلہ ہم نے بنا دیا ہے، تلاش کرنا تمہارا کام ہے. وسیلہ ہم نے بنا دیا ہے، تلاش کرنا
تمہارا کام تلاش وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے سے کوئی چیز ہو تو ڈھونڈی جائے. اللہ نے یہ کہہ دیا تلاش کرو, بنانے کے لیے نہیں کہا ہے. تو وسیلہ تلاش کرو. یہ وسیلہ ہے کیا چیز؟ مسئلہ یاد ہے وسیلہ ہے کیا چیز. اس بات کو جو ہے مثال سے عرض کرو. صلوات محمد وعلی محمد پہ. وسیلہ کس سے کہتے ہیں؟ تو مثال دیتا عرض چلوں. میں چلا, راستے میں بڑی پیاس محسوس ہوئی, شدت کی پیاس. کے بعد میں نے مثلاً علی عباس بھائی سے پوچھا کہ بہت پیاس لگی. انہوں نے بتا دیا وہ سامنے کنواں نظر آ رہا ہے, بہترین پانی, شفاف, میٹھا, خوشگوار, ذائقے دار پانی ہے, جائیے وہاں پہ پیاس بجھ جائے گی. میں پہنچا کنویں کے پاس, کھڑا رہا. تھوڑی دیر بعد علی عباس بھائی کیا ہوا مولانا پیاس بجھ گئی؟ نہیں, کنویں کے پاس کھڑا ہوں, پانی اتنی گہرائی میں کہ میں جا نہیں سکتا, پانی وہ ہے کہ مجھ تک آ نہیں سکتا, اگر میں کود بھی گیا تو واپس نہیں آ سکتا, پیاس بجھانے کے لیے کود بھی گیا تو واپس نہیں آ سکتا. تو علی عباس بھائی بھی کہیں گے کہاں کے چکر میں پڑھیں مول صاحب, یہ لیجئے, ڈول لیجئے, رسی لیجئے, ڈالیے, پانی جو ہے حاصل کر لیجئے. ڈول و رسی دے دیا مجھے, کہا ڈالیے, پانی حاصل کر لیے. یہ پھر بیچارے چلے گئے, ہم نے ڈول رسی ڈال دیا, پھر وہیں کھڑا ہوں. تھوڑی دیر بعد آئے, آنے کے بعد کہا کیا ہوا پیاس بجھ گئی؟ نہیں, وہ تو ڈول رسی نیچے ہے, آپ نے کہا تھا ڈال دیجئے, ہم نے ڈال دیا, وہ تو نیچے چلی گئی. پھر وہ کہیں گے کہ عجب مرحلہ ہے. دیکھیے یہ وسیلہ ہے پانی نکالنے کا, ڈول اور رسی. رسی کا ڈول کو جو ہے وہاں بھیجیے, رسی کا ایک سرا مضبوطی سے پکڑے رہیے تو پیاس بجھ جائے گی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو کہ نجات مل جائے گی. رسی چھوڑو گے یہی نتیجہ ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد پہ. رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھامے رہیے تب پیاس بجھے گی. بیچارے وہ جو ہے بتا کے چلے گئے, ہم ڈول اور رسی دوسری لے آئے. لانے کے بعد جو ہے پھر پانی انہیں کھینچا ہوچا, پھر کھڑے رہے. پھر یہ بیچارے آئے, کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ کنویں کا پانی بڑا صاف ہے, شفاف ہے, میٹھا ہے, خوشگوار ہے, پانی تو گندا ہے. یہ پانی تو گندا ہے. کہ نہیں, یہ سارے کنویں سے سارا محلہ پانی پیتا ہے, گندا کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک مرتبہ دیکھا تو کہا کہ ہاں پانی تو گندا ہے. جب انہوں نے غور کیا کہا صاحب پانی کا قصور نہیں ہے, آپ جو ڈول لے آئے ہیں اس کا قصور ہے. اصل میں گندا ڈول ہے, ڈول گندا ہے جس کی وجہ سے یہ صاف پانی بھی گندا ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ اس وسیلہ جو ہونا چاہیے وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر وسیلہ جو ہے گندا اور نجس ہوگا تو قرآن جیسی عظیم کتاب کے طاہر مفہوم کو بھی نجس کر کے پیش کرتا ہوا نظر آئے گا. صلوات محمد و آل محمد پہ. وسیلہ اگر گندا رہا, وسیلہ کثیف رہا, وسیلہ نجس رہا تو قرآن جیسی طاہر کتاب کا بھی مفہوم صحیح نہ پہنچے گا. پھر وہ طاہر کتاب کا مفہوم بھی تمہارے درمیان غلط پہنچے گا اور نتیجہ یہ ہوگا قرآن پڑھتے رہو گے, گمراہ کے گمراہ ہی رہو گے. صلوات محمد و آل محمد پہ. تو پھر یہ طاہر وسیلہ کہاں سے لایا جائے, کون سا وسیلہ لایا جائے, کہاں چلا جائے؟ تو پھر قرآن ہی سے پوچھو. تو قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت وہ ہیں, اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے ارادے نے, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول آپ کو پاکیزہ رکھے ہر قسم کے رجس سے, ہر قسم کے رجس سے, یعنی طاہر پاکیزہ وسیلہ. تو یہ اہل بیت ہے کہ جن کو اللہ نے ہر قسم کے رجس سے پاکیزہ رکھا. یہ بھی یہاں سنتے جائیے, رجس بھی بڑا وسیع مفہوم ہے, رجس سے بھی بڑا وسیع مفہوم ہے. جھوٹ بھی رجس سے ہے, بہت ساری چیزیں رجس سے آتی ہیں. تو اللہ نے کہا جھوٹ یہ بھی ایک قسم کا رجس ہے. اسی لیے اللہ نے جب اہل بیت کو بھیجا تو جھوٹوں کے مقابلے میں بھیجا, تو جھوٹے کے مقابلے میں یعنی بھیجا جھوٹوں کے مقابلے میں تھا, جانا جھوٹوں کے مقابلے میں تھا. لیکن وہ مباہلے والے جھوٹے بھی بڑے عجیب جھوٹے تھے کہ جب اہل بیت کو آتا دیکھا تو جو اپنی جھوٹ کو تسلیم کر لیا, اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور اہل بیت کی صداقت کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے, اہل بیت کی صداقت کا کلمہ پڑھتے ہوئے آئے. تو جھوٹ بھی ایک رجس ہے.
مگر جھوٹ کی دنیا میں دو جھوٹ ایسے ملیں گے جو یعنی جھوٹ ہیں مگر جائز ہیں. جھوٹ بولنا حرام. دو جھوٹ ایسے ہیں جو جھوٹ تو ہیں مگر جائز ہیں. دو جھوٹ جائز. آپ ملا یحذر الفقی اٹھا کے دیکھیے, اس میں جو ہے روایت حدیث موجود ہے کہ احب اللہ الکذب فی الصلاح, خدا اس جھوٹ کو پسند کرتا ہے جو ہے مومن کے درمیان اصلاح کر لے. دو جھگڑے ہوئے مومن کو جو ہے ملا دے, اللہ اس جھوٹ کو پسند کرتا ہے. وَأَبْغَضَ اللَّهُ الصِّدْقَ فِي الْفَسَادِ, اور اللہ اس سچ کو جو ہے ناپسند کرتا ہے جو فساد پیدا کرتے ہیں. یعنی اگر دو مومن لڑ گئے ہو اور یہ دونوں مومن جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے متنفر ہو گئے ہو, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہو, کہا اس نے جو ہے دوسرے کے مقابلے, ظاہر سی بات ہے جہاں جھگڑا ہو جائے گا تو دو جھگڑے ہوئے انسان کبھی دوسرے کو اچھا نہ کہیں گے. اور ہم تیسرے صاحب اگر گئے, ہم نے دیکھا وہ ان کو بڑا برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہم نے وہی بات جا کے ادھر بھی کہہ دی کہ وہ آپ کو جو ہے بڑا جو ہے لان تان کر رہے تھے, بڑا برا بھلا کہہ رہے تھے. کہا تو ہم نے سچ ہے, بولا تو ہم نے سچ ہے, لیکن یہ سچ اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن یہی بات اس نے گالی دی تھی, ہم نے کہا کہ وہ تو سالہ فلاں صاحب آپ کو بڑی تعریف کر رہے تھے اور تو آپ کے بارے میں بڑا اچھا خیال رکھ رہے تھے. یہ ملے یا نہ ملے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی. اس جھوٹ کو اللہ پسند کرتا ہے, اس جھوٹ کو اللہ پسند کرتا ہے. اور دوسرا جھوٹ وہ ہے جو مائیں بچوں کو بہلانے کے لیے بول دیتی ہیں. مائیں بچوں کو بہلانے کے لیے بول دیتی ہیں, یہ بھی جو ہے جائز ہے. بچہ رو رہا ہے, ماں نے کہہ دیا بیٹا چپ ہو جاؤ, صبح جو ہے تمہارے بابا تمہارے لیے بڑی کار لے آئیں گے. معلوم ہے بابا بیچارے روٹی کے محتاج ہو جاتے ہیں, کار کہاں سے لائیں گے. ماں نے جھوٹ بول دیا صبح کار لے آئیں گے, لیکن یہ ہے جھوٹ مگر جائز ہے. تو وہ جھوٹ جو اصلاح پیدا کر دے وہ بھی جائز, اور وہ جھوٹ جو مائیں بچوں کو بہلانے کے لیے بول دیتی ہیں وہ بھی جائز. مائیں بچوں کو بہلانے کے لیے جو بول دیتی ہیں جھوٹ ہے مگر جائز ہے. قسم خدا کی یہ جائز جھوٹ بھی اہل بیت کے در پر نہیں ملے گا. اگر ماں بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ دے کہ کل درزی کپڑے لے کے آئے گا تو رضوان جنت کو درزی بن کے آنا ہی پڑتا ہے. اگر ماں کہہ دے کہ کل جو ہے درزی کپڑے لے کے آئے گا تو رضوان جنت کو درزی بن کے آنا پڑتا ہے. اب وہ یہ آ کے نہیں کہے گا میں رضوان جنت ہوں, جنت سے کپڑے لے کے آیا ہوں, ہے رضوان جنت, مگر کہتا ہوا نظر آتا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں جو کپڑے لے کے آیا ہوں. صلاۃ محمد و آل محمد پہ. اچھا یہاں پہ بھی ایک مسئلہ پھنسایا. صدیقہ طہرہ کے زبان سے نکلا کل درزی کپڑے لے کے آئے گا, یہ بھی معصوم آنے والا بھی ہے معصوم, ہے رضوان جنت. کہہ یہ رہا ہے کہ خیاط ہوں حسنین کا. کب کہیں دیکھا درزی جو ہے جنت میں ٹیلر ہو اور جو ہے درزی ہو سارے ہو, یہ ہے یہ بھی معصوم, ہے رضوان جنت مگر کہہ رہا ہے حسنین کا درزی ہوں. اس در پہ بھی عجیب مرحلہ دیکھا. سید الملائکہ ہے, وہ کبھی آتا ہے تو خادم ہوں, اس در کا خدمت گزار ہوں, جھولا جھولانے آیا ہوں, چکی چلانے آیا ہوں. یہ جو ہے کبھی یہ سارے معصوم ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہے سب جنت کے بڑے بڑے عہدیدار. یہ مسئلہ الجھا ہوا تھا. یک جو ہے دیکھا کہ مثلا پولیس وبھاگ دیکھا ہوگا آپ, تھانے پہ دیکھا جو ہے سارے جو ہے پولیس کے سپاہی جتنے بھی تھے سارے جو ہے سوٹ بوٹ میں اپنے جو ہے وردی میں تیار, لیس آمادگی ہو رہی ہے, تیاری ہو رہی ہے. بھائی کیا ہو گیا, کون آ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ ایس پی صاحب آنے والے ہیں. ایس پی صاحب کے آنے کی استقبال میں سب آمادہ ہیں. سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں استقبال میں, پولیس کے سارے جو ہے کرمچاری اور سارے جو ہے خادم نگہبان سارے جو ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. یک جو ہے ایس پی صاحب جو اپنی لال بتی گاڑی سے نکلے, سوٹ بوٹ میں اپنا پورے جاہو جلال کے ساتھ 4-5 باڈی گارڈ پیچھے, سارے جو ہے اپنے جو ہے جاہو جلال اپنے جو ہے تمام اسٹار کے ساتھ اور جو ہے پوری آمادگی کے ساتھ آئے اور سب نے سلوٹ کیا, سب نے سلام کیا اور ایس پی صاحب آئے, تھانے کا معائنہ کیا اور چلے گئے. یہ ایس پی صاحب چلے گئے. کچھ دن بعد یہی ایس پی صاحب جو ہے پریسیڈنٹ ہاؤس میں نظر آئے. وہاں ان کا جلوہ بدلا ہوا تھا.
وہاں آئے تھے تو سارے جو ہے آمادہ تھے، ایس پی صاحب آ رہے ہیں، سارے کھڑے تھے، ایس پی صاحب آ رہے ہیں، ساروں نے سلوٹ کیا، ساروں نے استقبال کیا، یہ اپنے باڈی گارڈوں کے ساتھ، اپنے جو ہے سپاہیوں کے ساتھ، اسلحے سے لیس پوری آمادگی کے ساتھ آیا اور ایس پی کا شوہرہ ہو گیا. لیکن جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی سلوٹ ہے، نہ کوئی خود یہ سلوٹ کرتے ہوئے نظر آئے. اور جب جو ہے کیا بولتے صدر جمہوریہ نے پوچھا کہ آپ کون، تو یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میں اس ملک کا ادنیٰ سا خادم ہوں. وہاں تھانے پہ آئے تھے تو شوہرہ تھا، ایس پی صاحب آ رہے ہیں. جہاں ایس پی صاحب نہیں، اس ملک کا ادنیٰ سا خادم ہو. مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. اصل میں جو جہاں تھانے پہ گئے تھے وہ ان کا حلقہ تھا، حلقے کے معائنے کے لیے گئے تھے، وہاں یہ بڑے تھے، لہذا شوہرہ ہو گیا. ایس پی صاحب آ رہے ہیں، یہ پورے ملک کا مالک ہے، وہ یہ وہاں کے مالک تھے، یہ پورے ملک کا مالک ہے. یہ ایس پی صاحب کو جو ستارے ملے ہوئے یہ نہیں کی عطا ہے. اگر چاہیں تو خوش ہو کے 2-4 ستارے اور دے دیں، ایس پی سے جو ہے آئی جی ڈی آئی جی کی منزل پہ لے جائیں، اور چاہیں تو جو ہے سارے ستارے جو ہے چھین کر معزول کر کے جو ہے جبڑی جو ہے ریٹائرمنٹ پہ جو ہے ان کو گھر بھی بھیج سکتے ہیں. اس لیے کہ سارا اختیار جو ہے یہ صدر کے ہاتھ میں ہے. بس وہیں سے معاملہ حل ہو گیا. یہ وہاں پہ ہے، کوئی رضوان جنت ہے، کوئی سید الملائکہ ہے، کوئی جو ہے ملک الموت ہے، لیکن جو تمام معصوموں کا اختیار رکھے ہوئے ہے وہ یہاں موجود ہے. اگر چاہے تو ان کو اور منزل عطا کر دے اور چاہے تو انہیں معزول کر دے. پتہ یہ چلا اسی وجہ سے اب جو فرشتے یہاں پہ آتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا میں رضوان جنت ہوں، میں سید الملائکہ ہوں، بلکہ ہر ایک یہ کہتا ہے میں خادم ہوں، میں درزی ہوں، میں سائل ہوں. صلی اللہ علیہ محمد. وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. اللہ نے کہا کہ یہ اہل بیت ہیں جن کو ہم نے پاکیزہ رکھا ہے. وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، طاہرکم تم کو پاک رکھا، تطہیرا دوبارہ پھر وہی لفظ آئی، یعنی جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، پاک اور پاک رکھنے کا حق دو چیزیں ہیں. چیزیں بہت ساری آپ کو پاک ملیں گے مگر ویسے پاک نہیں ہوتے جیسا پاک رہنے کا حق ہے. میں آیا لباس بھائی نے جو ہے دودھ کا مثلا شربت پیش کر دیا، کیا ہے؟ پاک ہے، حلال ہے، پی سکتے ہیں، مگر ویسے پاک نہیں ہے کہ جیسے پاک رہنے کا حق ہے. دودھ رکھا ہوا پاک ہے، حلال ہے، پی سکتے ہیں، مگر ویسا نہیں جیسا پاک رہنے کا حق ہے. شربت ہے، پاک ہے، حلال ہے، پی سکتے ہیں، مگر ویسا پاک نہیں ہے جیسا پاک رہنے کا حق ہے. یعنی کیا؟ پاک ہے، پی سکتے ہیں، لیکن آپ کا رومال نجس ہو جائے پاک کر سکتے ہیں؟ شربت ہے آپ پی سکتے ہیں، حلال ہے، پاک ہے، کیا آپ وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں. پتہ ہی چلا پاک ہے، پی سکتے ہیں، حلال ہے، مگر ایسے پاک نہیں جیسے پاک رہنے کا حق ہے. بس پاک ایسے کیسے کون سی شے ہے جو پاک بھی ہو، پاک رکھنے کا حق بھی رکھتی ہو؟ کہا وہ پانی ہے خالص جو پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، پی بھی سکتے ہیں، اور ایسے پاک ہے کہ پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی آپ پی بھی سکتے ہیں، نجس چیز کو پاک بھی کر سکتے ہیں، نجس شے کو پاک بھی کر سکتے ہیں. طاہرکم تطہیرا سمجھ لیجیے، نجس شے کو پاک بھی کر سکتے ہیں. میرا ہاتھ نجس ہو گیا، لوٹے میں یا بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا، ہم نے جا کے ڈبو دیا، جا کے ہاتھ ڈبو دیا، کیا پاک ہو گیا؟ ہاتھ پانی تھا نا، پاک کرنے والا تھا، لیکن ہاتھ تو پاک نہیں، وہ خود پانی نجس ہو گیا. کیوں بھائی؟ کاس میں یہ پانی ہے قلیل، اگر یہ پہلے نجاست پہ پڑ جائے تو پاک کر دے گا، اگر نجاست اس میں پہلے آ جائے تو نجس ہو جائے گا. یہ ہے پانی قلیل. چند مسئلے جو فقہ کے بھی آپ سنتے جائیے اسی مقدار میں، فقہی مسئلے ویسے بھی جو ہے خشک ہوتے ہیں، لیکن چند مسئلے جو ہے فقہ سنتے جائیے اور اس میں جو ہے فضائل بھی مل جائیں گے. پانی ہے، قلیل ہے، اگر پانی پہلے نجاست پہ پڑ جائے تو پاک کر دے گا، نجاست پہلے پانی میں پڑ جائے تو نجس ہو جائے گا. لیکن یہی نجس ہاتھ مسجد میں جا کے حوض میں ڈال دیا جائے، یہی جو ہے
پاک ہو گیا کہ نہیں پاک؟ ہاتھ پاک ہو گیا، پانی نجس ہوا نہیں، یہ قرص زیادہ پانی ہے، آب کثیر، یہ پاک رہتا ہے، پاک کرتا ہے، نجس نہیں ہوتا، مگر کبھی نجس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مرحلہ ہے کہ جب 3 تغیر پیدا ہو جائے تو نجس ہو جاتا ہے، 3 تبدیلی آ جائے تو یہ حوض کا پانی بھی نجس ہو جاتا ہے، رنگ بو مزہ بدل جائے تو یہ حوض کا پانی بھی نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی ہاتھ نجس لے جا کے سمندر کے کنارے سمندر میں ڈال دیا جائے، پاک ہو جائے گا؟ کہ سمندر نجس ہو جائے گا؟ کہ دنیا جہان کی نجاست اس میں ڈال دی جائے سب پاک ہو جائیں گے؟ سمندر نجس ہونے والا نہیں ہے، سمندر نجس ہونے والا نہیں ہے۔ تو بس 3 چیزیں ہو گئی، بالٹی اور لوٹے کا پانی، حوض کا پانی، سمندر کا پانی۔ یہ سمندر کا پانی، یہ 3 طاہر چیزیں ہیں۔ یہ لوٹے والی طہارت عوام کی طہارت ہے، یہ حوض والی طہارت علماء کی طہارت ہے، یہ سمندر والی طہارت اہل بیت کی طہارت ہے، یہ سمندر والی طہارت اہل بیت کی طہارت ہے۔ اب عوام کا کیا ہے؟ عوام شک کو آنے نہ دے، شک کو دور رکھے، شک کو آنے نہ دے، شک کو دور رکھے۔ علماء وہ ہے جو شک کو آتے نہیں، شک میں آتے نہیں، شک کو دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اگر ان کا بھی دماغ خراب ہو جائے اور یا رسول کہنا بدعت نظر آنے لگے، ایسا جو ہے شک ہو جائے، ایسا تغیر ہو جائے کہ وسیلہ جو ہے وسیلے کے منکر ہو جائے، تو پھر یہ بھی نجس ہو جاتا ہے، پاک نہیں رہتا، یہ بھی نجس ہو جاتا ہے۔ اور اہل بیت کی طہارت سمندر والی طہارت ہے کہ پاک رہتی ہے، پاک کرتی ہے، نجس کبھی نہیں ہونی، پاک رہتی ہے، پاک کرتی ہے، نجس کبھی نہیں ہوتی۔ اچھی بات سنیں، یہ سمندر کی طہارت ہے، پاک کرنے والا ہے سمندر، پاک رہتا ہے، نجس کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی صاحب اٹھے بیچارے، وہ کتا جو اٹھا کے جو ہے سمندر میں غوطہ دینے لگے، 40 جو ہے غوطے دے آئے کتے کو اور لے آئے کہ کیا تو کیا یہ کتا پاک ہو گیا؟ اس 40 غوطے اس کتے کو جو ہے سمندر میں دے دیا جائے اور یہ کتا پاک ہو گیا، تو ہر مسلک کا جو ہے مفتی یہی فتویٰ دے گا 40 غوطے کا 40,000 سال بھی سمندر میں غوطے دیتے رہو، یہ کتا ہے، پاک نہیں ہو سکتا، یہ کتا ہے، پاک نہیں ہو سکتا۔ تو کیا اس میں سمندر کا کوئی قصور ہے؟ کہ نہیں، قصور سمندر کا نہیں، خود اس کتے کی خصلت کا ہے کہ نجس ہی پیدا ہوا ہے، نجس ہی رہے گا، کبھی پاک نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کے قریب رہ کے بھی کچھ لوگ نجس کے نجس کیسے ہی رہ گئے، اس میں اہل بیت کا قصور نہیں، ان کی خصلت کا قصور ہے کہ رسول کے پاس رہ کے بھی جو ہے سیکھ نہ پائے۔ اس میں جو ہے سمندر کا قصور نہیں ہے، سمندر۔ اچھا یہ بات بھی، اگر کتا کھڑا ہو سوکھا ہو تو آپ کو بچنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھے گا، آپ جو ہے اس کو دیکھیں گا، اپنا راستہ لیں وہیں کھڑا رہ جائے گا، قریب سے بھی آپ گزر سکتے ہیں، اگر ٹچ بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سمندر کے قریب آ جائے کتا تو آپ جو کتا سمندر میں آ گیا اس سے دور رہنے پہ ہی بھلائی ہے، اس سے دور رہنے پہ ہی بھلائی ہے، اس لیے کہ وہ دور ہی کھڑا ہو کے جیسے ہی پانی چھٹکائے گا تو جہاں جہاں قطرات جائیں گے وہ نجس کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو لوگ کافر رہے ان سے خطرہ نہیں تھا، جو کافر جو ہے اسلام میں گھس آئے پیغمبر کے پاس رہے انہوں نے خطرہ پہنچایا، جہاں جہاں ان کے قطرات پڑتے گئے وہ نجس ہوتا رہا، جس مسلمان پہ ان کے قطرات پڑے وہ فکری اعتبار سے نجس ہوتا رہا، فکر برباد ہوتی رہی۔ صلی اللہ علیہ محمد یہ کتے اور سور 2 جانور ایسے ہیں کہ جن کے اندر نجاست بھری ہوئی ہے، ان کو پسینہ نہیں آتا۔ یہ جتنے جراثیم ہوتے ہیں، سائنسی اعتبار سے دیکھیے سائنس ترقی کرنے کے بعد کہاں پہنچتی ہے اور اہل بیت نے پہلے کہاں پہنچایا ہے۔
سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو سائنسدانوں نے کہا کہ جتنے جراثیم ان کے بدن کے ہوتے ہیں، چونکہ انسان یا جو بھی زیرو ہے اس کو پسینہ ہوتا ہے، بہت سارے جراثیم پسینے کے ذریعے سے بدن کے باہر آ جاتے ہیں. ان دونوں جانوروں کو پسینہ نہیں ہوتا، یہ سارے جراثیم جمع ہو کر ان کے لعاب میں آ جاتے ہیں، اور لعاب میں آنے کے بعد، اور یہ ایسے جراثیم ہیں کہ جیسے بہت سارے جراثیم انسان کے اندر ہوتے ہیں اور دوسرے حیوانوں کے اندر ہوتے ہیں، اس کو جو ہے کھولا دیا جائے اور گرم پانی دے دیا جائے، گرم پانی میں کھولا دے تو مردہ ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے جو جراثیم ہیں وہ کتنے ہی گرم پانی میں کھولا دیا جائے وہ مردہ نہیں ہوتے اور قوی ہو جاتے ہیں، مرتے ہی نہیں ہیں. یہ مرتے ہی نہیں ہے، کتا اور سور کے جراثیم مرتے ہی نہیں ہیں. بس یہ جب زمین پہ گرتے ہیں تو مٹی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اسے مار دیتی ہے. تو یہ سائنسدانوں نے بتایا کہ مٹی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان جراثیم کو مار دیتی ہے، باقی مٹی کے علاوہ کوئی اور شے جو ہے ان جراثیم کو مار نہیں سکتی. اب سمجھ میں آیا؟ سائنسدانوں نے آج پتا کیا، یہ اہل بیت نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب کتا اور سور کسی برتن کو چاٹ لے تو پانی سے پاک کرنے میں پاک نہیں ہوگا، بلکہ پہلے مٹی سے ماجا جائے پھر پانی سے پاک کیا جائے. پہلے مٹی سے ماجا جائے پھر پانی سے پاک کیا جائے. سائنسداں جب آج جہاں پہنچ رہے ہیں، اہل بیت نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی وہاں پہنچا دیا. پہلے جو ہے مٹی سے ماجا جائے پھر پانی سے پاک کیا جائے. یہ دو ڈبل نجس ہے، ان کو پاک کرنے کے لیے ڈبل مطہر چاہیے، پہلے مٹی پھر پانی. اب اگر کسی انسان کے اندر کتے اور سور کے جیسے جراثیم پیدا ہو جائے تو تنہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ سے پاک نہیں ہوگا. پہلے ابو تراب کی مٹی سے دل کو پاک کرنا پڑے گا، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاک کرتا ہوا نظر آئے گا. صلی اللہ علیہ محمد پر. کسی انسان کے اندر اگر یہ جراثیم پیدا ہو جائیں تو اب فقط جو ہے کلمہ نہیں بچائے گا، پہلے ابو تراب کی مٹی سے، محبت کی مٹی سے دل کو جو ہے طاہر کرنا پڑے گا، پھر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آپ سے دھلنا پڑے گا. تب کہیں جا کے یہ ظرف نکھر کے سامنے آئے گا، اور جب یہ ظرف نکھر کے سامنے آئے گا تب کہیں تمہارا سجدہ جو ہے معراج کی منزلیں طے کرے گا، تب کہیں تمہاری نمازیں جو ہے معراج بنتی ہوئی نظر آئے گی. ورنہ اگر ایسے ہی سجدہ کرتے رہو، ایسے ہی نمازیں پڑھتے رہو، سر پٹکنا تو ہو سکتا ہے، معراج نہیں ہو سکتے. صلی اللہ علیہ محمد پہ. تو اہل بیت کی طہارت دریا والی طہارت ہے، دریا والی طہارت. اب یہ نہ کوئی کہہ دے کہ یہ جو ہے دریا سے جو ہے فن خطابت تھا تو منسوب کر دیا، نہیں. خود قرآن نے کہا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، اہل بیت کو بحر سے جو ہے، دریا سے، سمندر سے جو ہے ملائے. مرج البحرین یلتقیان، دو جو ہے سمندروں کو جو ہے ہم نے ملایا. تو یہ جو ہے سمندر والی طہارت اہل بیت کی طہارت ہے. اب انسان کو پاک ہونا ہے، چلیں سمندر کے پاس چلیں، پاک ہو جائیں. بیچارہ ایک انسان گیا سمندر کے پاس، سارا دن بیٹھا رہا ساحل کے کنارے، سارا دن بیٹھا رہا. شام ہو گئی، واپس آیا. کیا ہوا؟ گئے تھے پاک ہونے، سمندر کنارے بیٹھے رہے تو کیا پاک ہو گئے؟ غوطہ لگائے؟ نہیں، کنارے بیٹھے رہے. سارا دن نہیں، ساری عمر گزر جائے گی، کنارے بیٹھے رہو گے پاک نہیں ہو سکتے. سمندر کے کنارے بیٹھ کے ساری عمر گزار دو، پاک نہیں ہو سکتا. پاک کیسے ہوگا؟ کہا پاک کرنے کے لیے سمندر سے تمسک ضروری ہے، سمندر سے تمسک ضروری ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جو ان سے متمسک رہے گا وہی گمراہ نہیں ہوگا. جو ان سے متمسک رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو تمسک ضروری ہے. اب تمسک ضروری ہے، جب تک پاک ہونے کے لیے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا. انسان غوطہ لگائے اور
نہائے اور پاک ہوئے چلا جائے. لیکن کسی انسان کے ذہن میں یہ خناس نہ ڈوبا ہے کہ چلے گہرائی ناپ لے سمندر کی گہرائی کتنی ہے. کسی انسان کے ذہن میں یہ خناس نہ پیدا ہو جائے کہ آج دیکھ لیتے ہیں کتنا بڑا پیراکی ہو, کتنا بڑا تیرنے والا ہو, کتنا بڑا پیرنے والا ہو انسان, مگر اگر یہ خناس آ گیا کہ سمندر کی گہرائی ناپ لیں تو چند قدم تک تو خیر رہے گی, اور اس کے بعد تو اسی کے اندر رہو گے. جہاں جانا تھا وہاں چلے جائیں گے, جہاں جانا تھا وہاں چلے جائیں گے. اسی صورت سے کسی انسان کے اندر یہ خناس پیدا ہو گیا اہل بیت کے فضائل کتنے ہیں, ذرا اس کی گہرائی ناپ لیں. جیسے وہ سمندر میں ڈوب جائے گا ویسے یہ بھی سمندر میں ڈوب جائے گا. اس لیے کہ آج تک سائنسداں سمندر کی گہرائی نہ ناپ سکے, وہاں جبریل اہل بیت کے فضائل نہ سمجھ سکے, ملائکہ اہل بیت کی حد نہ سمجھ سکے, انبیاء مرسلین اہل بیت کی منزلت نہ سمجھ سکے, تو تمہاری کیا بساط ہے کہ تم اہل بیت کے فضائل کی حدوں کو پہچانو گے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پہ. نصیریوں کے اندر یہ خناس آیا تھا, نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. نصیری فضائل میں ڈوب گئے, اور ڈوب گئے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. مگر ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نصیریوں کے ڈوبنے پہ زیادہ تعجب نہیں ہے. تعجب تو ان ملاؤں پہ ہوتا ہے جو ایک ایک بالش پانی میں ڈوب کے مر گئے. اس لیے کہ یہ بیچارہ گیا ہی ایسے گہرے سمندر میں تھا کہ جہاں سے آنے کا راستہ نہیں تھا, ایسے گہرے پانی میں. لیکن اگر کوئی ایک بالش پانی میں ڈوب جائے تو ہر آنے جانے والا تعجب کرے گا پانی تو بڑا تھوڑا سا ہے, ڈوب کے مرا کیسے. اب یہی دو صورت ہوگی, یا بیچارہ کسی جو ہے مرگی ارگی کا مریض رہا ہوگا کہ جو مرگی آئی ہوگی اور گر پڑا اور مر گیا, یا کسی نے مرڈر کر دیا ہوگا, مار دیا ہوگا, قتل کر دیا ہوگا. یہی دو صورت انسان گمان لگائے گا. اہل بیت کی نورانیت کے مقابلے میں پیکر بشری ایک بالشت ہے, ایک بالشت ہے. اب ان ملاؤں پہ تعجب کیوں کر نہ ہو کہ جنہوں نے اہل بیت کو دیکھا, رسول کو دیکھا اور اپنے جیسا سمجھ لیا, اپنے جیسا سمجھ لیا. نصیری تو کم سے کم جو ہے اس ذات کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھیں عین اللہ تھی, زبان لسان اللہ تھا, کان اذن اللہ تھا, چہرہ وجہ اللہ تھا, پہلو جنب اللہ تھا, نفس اللہ تھا, مجسم آیت اللہ تھا, حجت اللہ تھا, ولی اللہ تھا. ان تمام فضائل کو دیکھنے کے بعد وہ گمراہ ہو گیا کہ یہی اللہ ہے. ان تمام فضائل کو دیکھنے کے بعد وہ گمراہ ہوئے کہ یہی اللہ ہے. لیکن ان تمام فضائل کے مقابلے میں پیکر بشری تو ایک ہی بالشت ہے. ان کو اپنے جیسے کیسے سمجھ میں آنے لگے. کم سے کم یہ دیکھ لیا ہوتا, یہ پیدا ہوئے تو کعبے کی دیوار پھٹ گئی, رسول آئے تو جو ہے دریائے صحابہ خشک ہو گیا, قصر کسرا جو ہے نابود ہو گیا, فارس کا آتش قدہ گل ہو گیا. کم سے کم جب پیدا ہوئے تو اتنے اعجاز کر گئے, تو جن کی پیدائش میں اتنا دم تھا ان کی زندگی میں کتنا دم رہا ہوگا. صاحب محمد و آل محمد پہ. تو سمندر کا کام ہے پاک رہتا ہے, پاک کرتا ہے, نجس کبھی نہیں ہوتا. پاک کسے کرے گا سمندر؟ جو سمندر تک جائے اسے پاک کرے گا. مگر پھر بھی جو نہیں جا سکتا اسے کیسے پاک کرے؟ جو نہیں جا سکتا سمندر اسے کیسے پاک کرے؟ تو اس کا بھی جو ہے انتظام ہے. یہ سمندر میں آنے والے تلاطم, جب سمندر کی لہریں پڑتی ہے اس سے بھاپ بنتی ہے, جب یہ بھاپ بخار میں تبدیل ہوتی ہے تو بادل بنتا ہے. پھر یہ بادل سارے ملک کو, ساری دنیا کو جو ہے, سارے جہان کو برس برس کے پاک کرتا ہے. اب جو بھی اس بارش کے اندر آ جائے اور اپنی ظرفیت کے ماتحت لے لے, پاک ہو جائے, اپنی تشنگی بجھا لے. یہ کرم ہے سمندر کا. تو اہل بیت سے جو تمسک رکھے وہ پاک ہو سکتا ہے.
چاہے پاک ہو جائے. جو اہل بیت تک جا نہیں سکتا, اہل بیت نے کہا اگر ہمارے تک آ نہیں سکتے, اپنے اندر کے علوم کو احادیث کی صورت میں اس طریقے سے بادل بناؤں گا کہ اس زمانے کے علماء جو ہے اس بادل کو لے کر ہر جہان میں, ہر قصبے میں, ہر قریے میں, ہر جو ہے محلے میں برساتے جائیں گے. جو اپنا ظرف لے کے آتا رہے گا پاک ہوتا رہے گا, پیاس بجھاتا رہے گا. صلاۃ محمد وعلی محمد پہ. تمسک کر لے گا وہ بھی پاک ہو جائے. اور جہاں جو نہیں پہنچ سکتا ابر رحمت آئے گی, ابر کرم آئے گا, وہ برسے گا. اور جو تشنگی جس کے پاس ہوگی وہ پیاسا اس سے پیاس بجھا لے گا, اس سے عراب ہو جائے گا. اور یہ اتنے بڑے کریم ہے کہ اگر طہارت کا ایک قطرہ بھی نجاست کے گڑھے میں ہو تو اسے نکال لیتے ہیں, اسے بھی نکال کے اپنے سے ضم کر لیتے ہیں. اور اس کی مثال آپ کو کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ حور کی مثال ہے کہ حور جیسا پاک ایک قطرہ نجاست کے گڑھے میں موجود تھا, لیکن اہل بیت کے سمندر نے جو ہے اس نجس قطرے کو بھی جو ہے اپنے سے قریب کر لیا, اور اپنے سے قریب کر کے ایسا پاک کیا کہ چھٹے امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم بھی پاک ہو, جس زمین پہ تم گئے وہ زمین بھی پاک ہے, تمہارا خون بھی پاک ہے. صلاۃ محمد پہ. ایک قطرہ تھا, تجاست کے جو ہے درمیان تھا, لیکن اہل بیت کا کرم تھا. حسین ابن علی نے اس قطرے کو کس زیرکی سے جو ہے, کس ہوشیاری سے اپنے پاس بلایا ہے کہ جب یہ حر حسین کی لجام پہ ہاتھ ڈالتا ہے, حسین جیسا کریم امام مگر حر کا سنگین جواب دے رہا ہے, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ امام کی سنگینی نہیں تھی بلکہ یہ امام کا کرم تھا کہ حر کے اندر کی طہارت کو جگا رہا تھا, مرکز طہارت کی یاد دلا رہے تھے, مرکز طہارت کا تصور ذہن میں آنا تھا کہ دل بھی پاک ہونے لگا, ذہن بھی پاک ہونے لگا, نفس بھی پاک ہونے لگا. امام کا جملہ ہے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر کا جواب آئے حسین اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی, آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی, ادھر مرکز طہارت کا ذہن میں تصور آنا, اس مرکز طہارت فاطمہ نے حر کے ذہن کو بھی پاکیزہ بنایا, حر کے دل کو بھی پاکیزہ بنایا, حر کے نفس کو بھی پاکیزہ بنایا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نجس قطرات کے درمیان گھرا ہوا طاہر قطرہ آ کے اپنے مرکز طہارت سے آ کے مل گیا, مرکز طہارت سے آ کے مل گیا. لیکن حسین کا کرم کیا تھا, مرکز طہارت سے آ کے مل گیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی نہیں لے لیا, بلکہ زمانہ یہ سوچتا ہے حر حسین کو گھیر کے لائے تھے, نہیں حر نہیں, حسین نے حر کا انتظار کیا تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے اور کہا بھیا عباس, اے بیٹا اکبر ٹھہر جاؤ, دیکھو وہاں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں. کہاں یہ قافلہ نظر آ رہا ہے, کہاں ان قافلے اپنے مشکوں کے دہانے کھول دو, یہ قافلہ پیاسا ہے, پیاس سے جاں بلب ہے, جب یہ آ جائے تو اس کی پیاس بجھا دینا. لوہر کا قافلہ آیا, عنقریب تھا کہ لوگوں کی جانیں نکلے جائیں. امام مظلوم کربلا نے سب کو حکم دیا ان قافلے والوں کو پانی پلایا جائے, قافلے والوں کو پانی پلایا. ایک مرتبہ حسین ابن علی ہے کہ ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا پانی لیتے ہیں, کوزے میں پانی لیا اور آگے بڑھنے لگتے ہیں. لوگوں نے سوال کیا آقا آپ کہاں چلے؟ کہا حر کے قافلے کا ایک سپاہی ہے جو قافلے کا سامان لے کے آ رہا ہے, وہ اس قدر پیاسا ہے کہ اپنے گھوڑے سے اپنے اونٹ سے اتر نہ پائے گا, میں اس کے لیے پانی لے کے جا رہا ہوں. لو حسین کا کرم تھا, لو عزاداران مظلوم کربلا حر کے سپاہی کے لیے مجسم حسین پانی لے کے آگے بڑھے. ہاں عزیزو, ایک مرتبہ حر کے سپاہی نے پانی آتا ہوا دیکھا, ارے تاب نہ لا پایا, سکت نہ تھی کہ گھوٹوں سے اتر سکے, ارے حسین نے اتارا, ارے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا, سیراب کی
دیا، لیکن یہی حسین ہے کہ آج حور کے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں۔ لو عزیزو، لشکر کو پانی پلا چکے، جانوروں کو سیراب کر دیا۔ عباس سے کہا اے آقا بھی پانی بچا رہ گیا ہے۔ حسین نے کہا اے بھیا عباس، ارے ان کی ذرائع دھوپ کی شدت سے لال ہو چکی ہیں، گرم ہو چکی ہیں، جو پانی بچ گیا ہے ان لشکر والوں کی ذراعوں پہ چھڑک دو تاکہ ذرا ٹھنڈی ہو جائے۔ ارے یہ کرم تھا حسین کا جو ان لشکر والوں کے ساتھ کیا تھا، لیکن چند دام گزر جانے کے بعد یہی لشکر والے ہیں، حسین کے ننھے ننھے بچے ہیں، آتش کی صدا بلند کر رہے ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ارے پانی کوئی پلا دے، لیکن یہی لشکر والے ہیں، پانی نہ دیا۔ لو عزیزو، حسین ہے جس کو مظلوم کربلا اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہے، آج وہی انسان ہے جو حسین کے قتل پہ آمادہ ہے۔ اجرکم اللہ، جسے مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا، آج وہی حسین کے خون کا پیاسا ہے۔ لو ان لشکر والوں پہ حسین نے کیا کرم کیا، لیکن پھر حسین ہے عصر عاشورہ، ارے ننھے سے بچے کو لے کر اسی لشکر والوں کے سامنے آ کے مخاطب ہوتے ہیں، اے فوجی اشقیاء، ارے تمہاری نظر میں اگر حسین خطا کار ہے تو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ارے اس نے تمہارا کیا خطا کیا ہے، چند قطرے آب دے دو۔ لو عزیزو، کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے اصغر کو جلتی ریت پہ لٹا دیا، اے بیٹا، ایک مرتبہ جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا، آواز یا اشقیاء، اگر تم یہ سمجھتے ہو اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو لو میں اپنے پھول کو اور چلچلاتی ہوئی ریت پہ رکھ دیتا ہوں، تم خود ہی آ کر اسے پانی پلا دو۔ لو عزیزو، کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے اپنے لال کو اٹھایا، آواز دیا، اے فرزند، اے میرے لال، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو، شاید انہیں میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تم خود ہی اپنی پیاس کا اظہار کر دو۔ لو یہ سننا تھا، اصغر نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، ارے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کر دیا، ارے بے زبانی میں اصغر کہہ رہے ہیں، ارے خود ہی دیکھ لو میری زبان خشک ہے، ہونٹ پپڑا چکے ہیں، چند قطرے آب کا سوار ہے، لیکن عمر ساتھ کی ندا گوجی، اینا حرملہ اقتا کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر لے۔ لو کربلا کے میدان میں وہ جفا ہوئی، حرملہ نے تیر شہشوبہ جوڑا اور تیر فضاؤں میں سنسنایا، انبیاء میں تلا تم ہے، فاطمہ سر و سینہ پیٹ رہی ہے، ملائکہ گریا کنا ہے، اور تیر سنسناتا ہوا بچہ باپ کے ہاتھوں سے امکا، ارے گلو میں پیوست ہوا تیر حسین کے بازو میں ڈرایا، بچہ ذبح ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے خون اصغر کو لیا، ارے آسمان کی طرف پھینکا، باقی بچہ خون چہرے پہ ملا، آواز دیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا یہ سوغات ہے، بچے کو پانی پلانے لایا تھا، تیر سے شعبہ کا نشانہ بنایا گیا، بچہ میرے ہاتھوں پہ ذبح کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا قضاء و تسلیم اللہ۔ بار اللہ تجاوز محمد و آل محمد کا ہمارا مختصر اعمال قبولیت درجات فرما، معبود تجاوز محمد و آل محمد کا جو پریشانوں کی پریشانی کو دور کر، جو مقروضوں قرض کی ادائیگی فرما، جو بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاقوں کو زیارت شرف یاب فرما، معبود تجاوز محمد و آل محمد کا معاشر عزادار حسین صاحب علیل ہوں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، پانے والے اور جو بھی مومنین مومنات مریض ہوں ان کو صحت دے، تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر، معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہان کبائر و صغائر کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھ،
ہم اس قابل بنا کے اپنے امام کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکیں۔ معبود مرحومہ کو جوار اہل بیت میں جگہ نہ فرما، ہمارے درمیان سے جو مومنین مومنات اٹھ چکے ہیں ان سب کو جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ نہ فرما، ان سب کی مغفرت فرما، منتقم خون حسین میں مسرج اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے بحق زہرا و ابیہ و بالہ و بنیہ۔ التماس ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب کنیز بانو کربلائن بنت عابد علی کربلائی کی روح کو اصال فرما۔